बाबू उसूल मसाइल, मसाइल के उसूल का बाब, मसाइल की असल का बाब। बाबू उसूल मसाइल वही सबअतुन फन्निस्फु मिन इस्नैनि वस्सुलुसु वस्सुलुसानि मिन सलासतिन वर्रुबु वहदहु औ मअ निस्फि मिन अर्बअतिन वस्सुमनु वहदहु औ मअ निस्फि मिन समानियतिन फहादिहिल अर्बअतु ला औला फीहा وإذا كانت مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من 6 وتعول إلى 10 وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من 12 وتعول إلى 17 وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من 24 وتعول إلى 27. یہ سبق ہمارے لیے نیا ہے کیونکہ اب تک ہم اس کی پریکٹس نہیں کی، اب یہاں سے اس کی پریکٹس کریں گے، کیونکہ میں اس کی تطبیق میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم لوگ ابھی اس کو پڑھے نہیں تھے، لیکن اب جب ہم پڑھ لیں گے اس کو تو پھر اس کی تطبیق دیں گے، یعنی ہم کسی مسئلے کو لیں گے تو اب تک ایسا تھا کہ ہم کسی مسئلے کو لیتے تھے تو حصے تقسیم کر دیتے، جیسے کہ مرنے والے کے وارثوں میں جو ہے اس کا شوہر ہے اور اس کی بیٹی ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کی بیٹی ہے، تو ہم یہ اب تک جو ہے کرتے تھے کہ شوہر کو نصف ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا؟ شیخ 2 حصے ہیں شوہر کے، 1/4 اور 1/2. تو اب اس مثال میں شوہر کو 1/4 ملے گا، اولاد ہے نا؟ ہاں، اولاد چاہے وہ ذکر ہو یا پھر انثى ہو، دونوں صورتوں میں اس کو ربع ملے گا. اگر کسی عورت کی اولاد نہیں ہے، صرف خالی شوہر ہے، تو پھر کیا تقسیم ہوگی؟ اس کو نصف ملے گا فرض کے طور پر، اور پھر نصف لوٹ کر آئے گا رد کے طور پر. رد جو ہم لوگ پڑھے ہیں یا آگے بھی پڑھیں گے، اس کے بعد والا باب جو باب الرد ہے تو اس کو لوٹ کر آئے گا. اچھا، تو اب تک ہم جو پڑھتے تھے اس میں یہ کہ ہم صاحب فرض کو اس کے حصے دے رہے تھے، لیکن اب اس میں کیا ہوگا، صاحب فرض کو اس کے حصے دینے کے بعد ایک عدد آئے گا، اس عدد سے ہم پھر سب کو تقسیم کر دیں گے کہ اس کے اتنا ہو گئے، اس کے اتنا ہو گئے، اس کے اتنے ہو گئے، اتنے. وہ ہم لوگ انشاءاللہ جب اس باب کو پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا، یعنی پورے مسئلے کی تقسیم ہوگی. ان کے حصے دینے کے بعد ان کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ حصے ان کے مقرر کرنے کے بعد پھر ان کو ایک عدد سے تقسیم کر کس کو کتنا ملنا چاہیے اس جائیداد میں، وہ اس باب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. مسائل کے اصول کا باب وہی سبعۃ، اور یہ اصول 7 ہیں. فالنصف من اثنین، نصف 2 سے ہے، والثلثانی والثلث من ثلاثۃ، نصف 2 سے نصف 2 کا مخرج ہے، یعنی نصف کی اصل یا نصف کا مخرج 2 ہے. یہ زیادہ بہتر ہے عبارت کے ترجمے کے اعتبار سے. یہ جو اصول ہیں یہ 7 ہیں. فالنصف من اثنین، پس نصف کی اصل یا نصف کا جو مسئلہ ہے وہ 2 ہے. والثلث والثلثان من ثلاثۃ، اور ثلث اور ثلثان کا جو مسئلہ ہے وہ 3 ہے. والربع وحدہ، اور اگر صرف ربع ہو، او مع النصف، یا پھر نصف کے ساتھ ہو، من 4، تو اس کی اصل یا اس کا مسئلہ 4 ہے. والثمن وحدہ او مع النصف من 8، اگر ثمن اکیلے ہو یا پھر وہ نصف کے ساتھ ہو تو اس کی اصل یا اس کا مسئلہ 8 سے ہوگا. فہذه الاربعۃ لا عول فیہا، یہ 4 ایسے ہیں جس میں کوئی اول نہیں ہوگا. یہ 4 ایسے ہیں جس میں کوئی اول نہیں ہوگا، یعنی مسئلہ 2 سے یا 3 سے یا پھر 4 سے یا پھر 8 سے. جب مسئلہ 2 سے ہوتا ہے نصف ہونے کی صورت میں، یا پھر مسئلہ 3 سے ہوتا ہے ثلث یا ثلثان ہونے کی صورت میں، یا مسئلہ 4 سے ہوتا ہے ربع یا پھر ربع اور نصف ہونے کی صورت میں، یا پھر مسئلہ 8 سے ہوتا ہے سمن یا سمن اور نصف ہونے کی صورت میں، تو ان 4 مسائل میں کبھی اول نہیں آتا. اول ہم لوگ پڑھ چکے ہیں،
اول کس کو کہتے ہیں؟ اول کا مطلب یہ کہ ایک عدد سے جب تقسیم کرتے ہیں تو حصے داروں کے لیے پورے حصے نہیں ملتے، جو مستحق ہیں وہ ان کے حصوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم دوسرے ایک عدد سے اول کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے پڑھے ہیں خاص طور پر دادا اور بھائیوں کے مسائل کے سلسلے میں، اس وقت اول بھی ہم لوگ کیے تھے، لیکن تفصیل کے ساتھ اول آگے آئے گا ویسے۔ تو یہ چار ایسے ہیں جس میں اول نہیں ہوتا۔ وَإِذَا كَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ أَوْ سُدُسٌ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، اور اگر نصف کے ساتھ ثلث ہو، یعنی کسی مسئلے میں نصف بھی ہے اس کے ساتھ ثلث ہے یا ثلثان ہے یا سدس ہے، نصف کے ساتھ ثلث ہے یا ثلثان ہے یا سدس ہے، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، تو یہ مسئلہ 6 سے ہوگا۔ وَتَعُولُ إِلَىٰ عَشْرَةٍ، اور پھر وہ 10 کی طرف اول ہو جائے گا۔ مسئلہ 6 سے ہوگا لیکن تقسیم صحیح نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر 10 کی طرف اس کو اول کر دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبُعِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَهِيَ مِنْ 12، اور اگر ربع کے ساتھ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو، کون سے تینوں کے ساتھ؟ کون سے تین؟ ثلث یا ثلثان یا سدس۔ ربع کے ساتھ اگر ثلث ہو یا ثلثان ہو یا سدس ہو تو فَهِيَ مِنْ 12، تو مسئلہ 12 سے ہوگا۔ فَهِيَ مِنْ 12، تو وہ مسئلہ 12 سے ہوگا۔ وَتَعُولُ إِلَىٰ 17، اور وہ 17 سے اول ہو جائے گا، اس میں اول کی ضرورت پڑے گی تو پھر وہ 17 سے ہو جائے گا، یعنی 17 سے صحیح تقسیم ہو جائے گی اس وقت۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسٌ، اور اگر ثمن کے ساتھ سدس ہو، او ثلثان یا ثلثان ہو، فَهِيَ مِنْ 24، تو وہ مسئلہ 24 سے ہوگا۔ وَتَعُولُ إِلَىٰ 27، اور وہ 27 سے اول ہو جائے گا۔ پھر ایک بار دیکھ لیجیے، میں تیزی سے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ باب اصول المسائل، مسائل کے اصول کا باب، وہی 7، اور وہ اصول 7 ہے۔ فالنصف من 2، نصف کی اصل 2 ہے۔ والثلث والثلثان من 3، اور ثلث اور ثلثان کی اصل 3 ہے۔ والربع وحدہ او مع النصف من 4، اور اکیلے ربع یا نصف کے ساتھ اس کی جو اصل ہے وہ 4 ہے۔ اور ثمن وحدہ او مع النصف من 8، اور ثمن اکیلا یا پھر نصف کے ساتھ اس کی اصل 8 ہے۔ فهذه الاربعة لا اول فيها، یہ 4 میں کوئی اول نہیں ہے۔ واذا كان مع النصف ثلث او ثلثان او سدس فهي من 6، اور اگر نصف کے ساتھ ثلث یا ثلثان یا سدس ہو تو وہ مسئلہ 6 سے ہوگا۔ وتعول الى 10، اور وہ 10 سے اول ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبُعِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، اور اگر ربع کے ساتھ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو، یعنی ثلث یا ثلثان یا سدس ہو، فَهِيَ مِنْ 12، تو وہ مسئلہ 12 سے ہوگا۔ وَتَعُولُ إِلَىٰ 17، اور وہ 17 سے اول ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثَانِ، اور اگر ثمن کے ساتھ سدس یا ثلثان ہوں گے، فَهِيَ مِنْ 24، تو وہ مسئلہ 24 سے ہوگا۔ وَتَعُولُ إِلَىٰ 27، اور وہ 27 سے اول ہو جائے گا، وہ 27 سے اول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی عبارت ہے۔ یہ مسائل کے اصول کا باب ہے، مسائل کے جو اصل، جو جن چیزوں کو اصل کہتے ہیں مسائل کی، ان کا باب ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم فرائض میں اصحاب فروض کو ان کا حصہ دیتے ہیں۔ کسی کو ربع ہم نے دیا، کسی کو ہم نے ثلث دیا، کسی کو سدس دیا۔ اب یہ جو ان کے حصے ہیں ان کو برابر برابر تقسیم کرنے کے لیے علماء نے یہ اصول بنائے ہیں۔ جس کو ربع ملا ہے، جس کو سدس ملا ہے، جس کو ثلث ملا ہے، ان کے حصوں کو برابر برابر تقسیم کرنے کے لیے بغیر کسی کسر کے علماء کرام نے ان مسائل پر غور کرنے کے بعد کچھ اصول بنائے ہیں، اور وہ کچھ اعداد ہیں۔ ان اعداد کے ذریعے اگر ان حصوں کو تقسیم کر دیا جائے تو تقسیم بالکل برابر ہو جائے گی، اس میں کوئی کسر نہیں آئے گا۔ فروض 6 ہیں، فروض 6 ہیں، یعنی جو حصے ہم دیتے ہیں اصحاب فروض کو وہ 6 حصے ہیں۔ نمبر 1 نصف،
नंबर 2 रुबा। अब वो सबक खोल सकते हैं जो मैं भेजा हूँ, शरह के मौके पर वो सबक खोल सकते हैं जो मैं भेजा हूँ। फुरूज यानी जो हिस्से हम देते हैं असहाब फुरूज को, वो 6 हैं। निस्फ, रुबा, सुमुन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस। किसको निस्फ मिलता है, किस हालत में मिलता है, रुबो किस हालत में मिलता है, सुमुन किसको किस हालत में मिलता है, ये हम पढ़ चुके हैं। शुरू में जिसका उन्होंने जिक्र किया वो असहाब फुरूज का जिक्र किया, फिर बाबुल आसबात में आसबा का जिक्र किया, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं। तो असहाब फुरूज को जो हिस्से हम देते हैं, जो फुरूज देते हैं, वो 6 किस्म के हैं। और इन 6 हिस्सों को हम जो तकसीम करते हैं, जिनको उसूल कहते हैं, इन 6 हिस्सों की तकसीम के लिए जिस अदद से हम तकसीम करते हैं वो 7 हैं। ये 7 अदद, इनको उसूल मसाइल कहते हैं, मसाइल के उसूल कहते हैं। वो है 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये है उसूल मसाइल। कब हम 2 से तकसीम करेंगे, यानी 2 से उस मसले को हल करेंगे, कब हम 8 से उस मसले को हल करेंगे, कब 24 से उस मसले को हल करेंगे, ये उसी उसी का बाब है। ये उसी का बाब है जिसमें ये बताया जाएगा कि असहाब फुरूज के कौन से हिस्सों पर हम इन 7 आदात में से किस अदद से तकसीम करेंगे या किस अदद से उस मसले को हल करेंगे, ताकि वो जो माल है वो बराबर उनके दरमियान तकसीम हो जाए, किसी किस्म का कोई कसर ना आए। इस सिलसिले में किताब में जो सबक है उसको समझने से पहले ये पहला मसला देखिए, नंबर 1 मसला कि बुनियादी बात यही है कि अगर मसले में सिर्फ असबा हो तो असल मसला उनकी तादाद के एतबार से होगा। हम कैसे तकसीम करेंगे, मसले में सिर्फ असबा है, असबा वो खुद असबा हो, जैसे कि बेटे होते हैं या भाई होते हैं, या फिर ये कि वो असबा माल गैर हो, जैसे कि बेटों के साथ बेटियां या भाइयों के साथ भाइयां। तो मसले में अगर सिर्फ असबा हैं, ज़कर और उनसा हैं, तो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के कायदे पर होगा। मसला मसला इस उसूल पर होगा, जैसे मैयत की अगर एक बेटा और एक बेटी हो तो अदद रूस कितने हो गए, बेटे को 2 रूस माना जाएगा, तो मसला 3 से होगा, 2 बेटे को और 1 बेटी को। अगर मसले में सिर्फ असबा हो, अगर मसले में सिर्फ असबा हो तो उस मसले का हल अदद रूस के एतबार से होगा और लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के कायदे के मुताबिक होगा अगर ज़कर और उनसा दोनों हो, जैसे कि 2 बेटे हैं 1 बेटी है। तो मसला अदद रूस के एतबार से होगा, अदद रूस 5 हो गए, 2 बेटे हैं तो 1 बेटे के 2, तो उस लिहाज से 4 हो गए, 1 बेटी के 5, तो उस मौके पर अदद रूस 5 है, लिहाजा माल विरासत के 5 हिस्से होंगे। और चूंकि ज़कर और उनसा दोनों हैं, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के उसूल के मुताबिक ये तकसीम होंगे। ये पहला कायदा है जो याद रखना है। जो पहला कायदा है वो जो याद रखना है वो ये कि अगर सिर्फ असबा हो तो तकसीम अदद रूस के मुताबिक होगी, ज़कर और उनसा हो तो फिर लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के कायदे का भी एतबार करेंगे। दूसरा मसला ये कि अगर मसले में एक हिस्से वाला है और एक असबा है, एक असहाब फर्ज में से भी है और एक असबा भी है, तो उस वक्त मसले की जो असल होगी वो जो हिस्से वाला है उसको जो हिस्सा मिलता है उसकी असल से होगी, उसके मखरज से होगी। मसलन अगर मैयत के एक बीवी और एक बेटा हो, बीवी मैयत किसी का इंतकाल हुआ है, उसके वारिसों में बीवी है और एक बेटा है, तो अब इसमें एक असबा है और एक हिस्से वाला है, बेटा असबा है और बीवी हिस्से वाली है। तो उसमें जो हिस्से वाले का जो मखरज है, जैसे समानिया जो सुमुन का जो मखरज है वो 8 है, तो मसला उस हिस्से के मखरज से होगा। लिहाजा अगर बीवी और बेटा है तो बीवी को सुमुन मिला और सुमुन का जो मखरज है वो 8 है, तो ये मसले की असल 8 होगी।
مسئلے کی اصل 8 ہوگی، بیوی کو سمن یعنی 8واں حصہ دیں گے، اور باقی ماندہ ترکہ یعنی 60 حصے یہ لڑکے کو ملیں گے۔ بیوی ہے، بیٹا ہے، بیوی کو سمن ہے، بیٹا عصبہ ہے، تو مسئلہ سمن کے مخرج سے یعنی 8 سے ہے، 1 حصہ بیوی کو اور باقی 60 حصے بیٹے کو۔ یہ سب سے بنیادی باتیں ہیں جو مسائل کی تقسیم میں یعنی حصوں کی تقسیم میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب آئیے آگے کی طرف، جس میں 1 سے زائد اصحاب فروض ہیں۔ تو اس کے بعد اب ہم لوگ کتاب کی عبارت میں یہاں لکھا ہوں، کیونکہ آن لائن کلاسز ہے، ہو سکتا ہے سمجھنے میں آپ کو بھی مشکل ہو، مجھے بھی سمجھانے میں دشواری ہو، اس لیے میں اس کو لکھ دیا ہوں۔ تو جو عبارت کتاب کی ہے وہی عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے، تو کتاب کو کھولے بغیر بھی ہم اسی کو اگر پڑھ لیں گے تو وہ اس کی شرح ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ ایک ایک نقطے پر آپ غور کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فالنصف من اثنین، نصف کا مخرج 2 سے ہے، نصف کا جو مخرج ہے 2 سے ہے، یعنی اصحاب فروض میں اگر جو صاحب فرض ہے وہ ایسا ہے جس کو نصف مل رہا ہے، جس کو نصف مل رہا ہے، تو پھر وہ مسئلہ 2 سے حل کر لیں گے۔ وارثین میں شوہر اور سگی بہن ہو، دیکھیے شوہر بھی اصحاب فروض میں ہے اور سگی بہن بھی اصحاب فروض میں ہے، تو وارثین میں شوہر اور سگی بہن ہو، یا شوہر اور چچا ہو، یا بیٹی اور چچا ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کو نصف ہے، سگی بہن کو نصف ہے، تو فالنصف من اثنین، نصف کا جو مخرج ہوگا وہ 2 سے ہوگا، یعنی نصف کی جو اصل ہوگی وہ 2 سے ہوگی۔ تو اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ جو حصے ملے ہیں وہ کون سے ہیں، تو اب ہم کو حصوں میں ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، وہ نصف ہے، تو ایسی صورت میں ہم مسئلہ 2 سے حل کریں گے اور ہر ایک کو ایک ایک حصہ دے دیں گے۔ نصف ہی ہے، ادھر بھی نصف ہے ادھر بھی نصف ہے، اگر ایک نصف ہو یا پھر 2 نصف ہو تو ایسی صورت میں ہم 2 سے ہی اس مسئلے کی اصل 2 ہی سے ہوگی اور 2 ہی سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اور یہاں جو ہے شوہر کو نصف ہے، تو 2 کا نصف کتنا ہوگا، 1 ہو گیا، اور سگی بہن کو نصف ہے، 2 کا نصف کتنا ہو گیا، 2 کا آدھا کتنا ہو گیا، 1 ہو گیا، تو اس کو ایک حصہ دے دیں گے، اس کو ایک حصہ دے دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے والثلث والثلثان من ثلاثۃ، ثلث اور ثلثان 3 سے ہوں گے۔ اصحاب فروض میں سے کسی کو ثلث ملا ہے مسئلے میں اور کسی کو ثلثان ملا ہے، صرف ثلث ہے یا اس میں ثلثان ہے، یا ثلث بھی ہے ثلثان بھی ہے، ان دونوں صورتوں میں ہم اس مسئلے کی جو اصل ہوگی وہ 3 ہوگی، اور اس مسئلے کو 3 سے ہم حل کریں گے۔ 2 عینی بہنیں اور 2 اخیافی بہنیں، یا پھر یہ کہ 2 علاتی بہنیں اور 2 اخیافی بہن، یا 2 بہنیں، 2 بہنیں اور چچا، یہ 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے 2 عینی بہنیں اور 2 اخیافی بہنیں، دوسرا مسئلہ ہے 2 علاتی بہنیں اور 2 اخیافی بہنیں، اور تیسرا مسئلہ ہے 2 بہنیں اور چچا۔ ان تمام مسائل میں ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے مسئلے کو آپ دیکھیں یہاں نیچے جو اس میں موجود ہے، 2 عینی بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں، تو 2 عینی بہنوں کو ثلثان مل گیا، اور یہاں بھی 2 اخیافی بہن کر لیجئے، ان کو ثلث مل گیا۔ تو ثلث اور ثلثان جب ہوں گے تو اس مسئلے کی جو اصل ہوگی وہ 3 سے ہوگی، تو مسئلہ 3 سے ہوگا۔ تو 3 کا جو ثلثان ہے، 3 کا ثلثان کتنے ہو جائے گا، 3 کا ثلثان کتنے ہو جائے گا، 2 حصے، 2 حصے، تو 2 حصے یہ 2 عینی بہنوں کو ملیں گے، اور 3 کا جو ثلث ہے وہ 1 ہو جائے گا، اور وہ 2 اخیافی بہنوں کو ملے گا، جس کو وہ برابر برابر تقسیم کر لیں گے۔ مسئلہ واضح ہے۔ اس کے بعد ہے دیکھیے والربع وحدہ او مع النصف من 4، ربع صرف ربع، اگر اس مسئلے میں صرف ربع ہو یا پھر ربع نصف کے ساتھ ہو تو اس مسئلے کی اصل 4 سے ہوگی، صرف ربع یا نصف کے ساتھ ہو تو مسئلہ 4 سے ہوگا، مثلا شوہر اور بیٹا، یا شوہر اور چچا، یا شوہر اور چچا کی لڑکی، اسی طرح بیوی، سگی بہن اور چچا، بیوی،
عینی بہن اور چچا. اسی مسئلے کی میں شرح یہاں کیا ہوں. دیکھیے بیوی ہے، عینی بہن ہے، چچا ہے، اس میں ربع بھی ہے، نصف بھی ہے، اور چچا تو عصبہ ہے. تو بیوی، عینی بہن اور چچا اگر جمع ہوں گے تو بیوی کو ربع ملے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور عینی بہن ایک ہے تو اس لیے اس کو نصف ملے گا. چچا تو عصبہ ہوگا. تو یہاں اس مسئلے میں یہ ہے کہ ربع اگر اکیلا ہو یا ربع نصف کے ساتھ ہو تو دونوں صورتوں میں اس مسئلے کی اصل 4 ہوگی. تو یہاں ربع نصف کے ساتھ ہے تو اس مسئلے کی اصل 4 سے ہوگی. تو مسئلہ 4 سے ہوگا. اور 4 کا جو ربع ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک حصہ وہ بیوی کو ملے گا. 4 کا جو نصف ہے وہ 2 حصے ہوتے ہیں، یہ عینی بہن کو ملیں گے. تو یہ اصحاب فروض ہو گئے. اب جو ایک حصہ بچے گا وہ بطور عصبہ چچا لے لے گا. تو ربع اکیلے ہو یا پھر یہ کہ ربع نصف کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں مسئلے کی اصل 4 ہوگی. اس 4 سے اس مسئلے کو حل کریں گے. 5ویں بات ہے وَالثُّمُنُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ ثَمَانِيَةَ. سمن اکیلا یا نصف کے ساتھ، سمن اکیلا یا نصف کے ساتھ 8 سے ہوگا. سمن اکیلا ہو یا نصف کے ساتھ ہو وہ مسئلے کی اصل 8 ہوگی. مثال کے طور پر بیوی اور بیٹا، اسی طرح بیوی، بیٹی اور چچا. سمن اکیلا ہو جیسے کہ پہلی مثال ہے، یا سمن جو ہے نصف کے ساتھ ہو جیسے کہ دوسری مثال ہے. اور دوسری مثال ہی کو میں حل کیا ہوں. بیوی ہے، بیٹا ہے اور چچا ہے. بیوی کا جو حصہ ہے وہ سمن ہے اس لیے کہ بیٹی موجود ہے. بیٹی ایک ہے اس لیے اس کا حصہ نصف ہے. چچا تو عصبہ ہے. تو اب اس مسئلے میں سمن نصف کے ساتھ ہے. تو اب مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سمن چاہے اکیلا ہو یا نصف کے ساتھ ہو اس کی اصل 8 ہوگی. تو چونکہ سمن نصف کے ساتھ ہے تو اس لیے ہم اس مسئلے کو 8 سے حل کریں گے. 8 کا جو سمن ہوگا، 8واں حصہ، وہ 1 ہوگا اور وہ بیوی کو ملے گا. اور 8 کا جو نصف ہوتا ہے وہ 4 ہوتا ہے تو وہ 4 حصے بیٹی کو ملیں گے. تو 8 میں سے جب 5 حصے نکل جائیں گے تو 3 حصے بچیں گے، وہ بطور عصبہ کس کو ملیں گے؟ چچا کو. فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ لَا عَوْلَ فِيهَا. یہ 4 مسائل ایسے ہیں جس میں عول نہیں ہوں گے. پہلا مسئلہ نصف جس کی اصل 2 ہے. دوسرا مسئلہ ثلث اور ثلثان جن کی اصل 3 ہے. تیسرا مسئلہ اکیلے ربع یا نصف کے ساتھ اس کی اصل 4 ہے. چوتھا مسئلہ اکیلے ثمن یا نصف کے ساتھ اس کی اصل 8 ہے. یہ 4 مسائل ایسے ہیں جس میں عول نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس میں برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے. لوٹانے کی، دوبارہ عول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. عول کس کو کہتے ہیں؟ عول لغت میں کہتے ہیں، عول یہ لغت میں مصدر ہے اعلیٰ، اعلیٰ یعولو کا. اعلیٰ کہتے ہیں اذا زادہ وارتفع ومعلا، جب وہ زیادہ ہو جائے یا بلند ہو جائے یا مائل ہو جائے، جب اس وقت کہتے ہیں اعلیٰ. اعلیٰ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز بڑھ جائے یا مائل ہو جائے، اس وقت اعلیٰ کہتے ہیں. فریضے میں عول کیا ہوتا ہے؟ فریضے میں عول کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بڑھ جاتا ہے، حصے بڑھ جاتے ہیں، حصے بڑھ جاتے ہیں. جو حصوں کے جو حقدار ہیں اس سے جو ہے حصے بڑھ جاتے ہیں، اصحاب فروض زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اصحاب جب یہ حصے بڑھ جاتے ہیں اور اصحاب فروض حصوں سے زیادہ اصحاب فروض ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس مال کو سب کے حصوں میں کمی کرتے ہوئے سب کے درمیان تقسیم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عول. اصطلاح سے اس کو ہم سمجھیں گے زیادۃ فی السہام، حصوں میں اضافہ، ونقص فی الانصبہ، اور جو نصیب ہے اس میں کمی. سہام میں اضافہ، جو تقسیم ہم کر رہے ہیں وہ سہام میں اضافہ اس لیے کہ فروض بڑھ گئے، یہاں تک کہ جتنے بھی اصحاب فروض ہیں ان سب کو وہ شامل ہو گئے. اس کے بعد بھی اصحاب فروض باقی رہ گئے. وہ جو اصحاب فروض کے حصے ہیں وہ ان کو دیے گئے لیکن اس کے بعد بھی حصے بڑھ گئے.
تو ایسی صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد بھی کیا ہوتا، اس کے بعد بھی کچھ اصحاب فروض باقی رہتے ہیں، تو اب اصحاب فروض میں سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے کیا کرتے ہیں، عدد السہام کو بڑھا دیتے ہیں۔ عدد السہام کو جب بڑھا دیتے ہیں تو ان کے نصیبوں میں کمی آ جاتی ہے، ان کا جو حصہ ہے، نصیب ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو سہام میں اضافہ، سہام کی عدد میں اضافہ ہوتا ہے اور اصحاب فروض کے حصوں میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب فروض سہام سے بڑھ جاتے ہیں، اصحاب فروض یہ سہام سے بڑھ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر اول کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کو آپ سمجھ چکے ہیں، پھر بھی میں چاہا کہ لغوی اور اصطلاحی معنی کے لحاظ سے آپ کو جو سمجھاؤں، کیونکہ ہم لوگ اس سے اول کے ذریعے کچھ مسائل اس سے پہلے حل کر چکے ہیں۔ تو یہ 4 مسائل میں تو اول نہیں ہوتا، لیکن یہ پورے 7 مسائل ہیں، تو باقی جو 3 مسائل ہیں اس میں اول بھی واقع ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلا مسئلہ ہے، دیکھیے جو چھٹا لکھا ہوا ہے، وَإِذَا كَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ أَوْ سُدُسٌ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إِلَى 10۔ وَإِذَا كَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثٌ، اگر نصف کے ساتھ ثلث ہو، یا ثلثان ہو یا سدس ہو، یعنی اس مسئلے میں جو اصحاب فروض میں ہے، اس مسئلے میں جو اصحاب فروض ہیں اس میں سے کسی کو نصف ملا ہے اور کسی اور کو ثلثان یا ثلث یا سدس بھی ملا ہے، تو اس مسئلے میں نصف کے ساتھ ثلث یا ثلثان یا سدس ہے، تو ایسی صورت میں مسئلہ 6 سے ہوگا۔ ایسی صورت میں مسئلے کی جو اصل ہوگی وہ 6 ہوگی اور پھر وہ 10 سے اول ہو جائے گا۔ اور اگر نصف کے ساتھ ثلث یا ثلثان یا سدس ہو تو اس کی اصل 6 ہوگی اور 10 سے اس میں اول ہوگا۔ مثلا وارثوں میں، یہاں رے چھوٹ گیا، دیکھیے اصل میں وقت مجھے اتنا نہیں ملا کہ میں اس کا مراجعہ کر سکوں، تو اس لیے آپ اس میں جو ہے رے کا اضافہ کر لیجیے، را کا اضافہ کر لیجیے۔ وارثوں میں شوہر، 2 عینی بہنیں، ماں اور 2 اخیافی بھائی موجود ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ مسئلے کو آپ دیکھیے، شوہر ہے، کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے وارثوں میں ایک تو شوہر ہے، دوسرا 2 عینی بہنیں ہیں، تیسرا ماں ہے اور 2 اخیافی بھائی ہیں۔ تو اب آپ ان کو سب سے پہلے آپ ان کے حصے دیجئے۔ شوہر کا جو حصہ ہے وہ نصف ہے کیونکہ اولاد نہیں ہے، 2 عینی بہنیں ہیں تو 2 ہیں، اس لیے ان کو ثلثان ملیں گے۔ ماں کا جو حصہ ہے وہ سدس ہے، ماں کا حصہ سدس ہو گیا، اور سدس وہ بہنوں کی وجہ سے ہو گیا، کیونکہ وہ 2 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ماں کے حصے کو وہ کمی کر دیتے ہیں، تو ماں کا حصہ سدس ہو گیا۔ 2 اخیافی بھائی ہیں، ان کا حصہ ہے ثلث۔ تو اب یہ حصے والے ہیں، دیکھیے تو اب یہ مسئلہ اصل میں نصف کے ساتھ ثلثان جمع ہے، سدس جمع ہے، ثلث جمع ہے، تو نصف کے ساتھ جب یہ جمع ہوتے ہیں تو مسئلہ 6 سے ہوگا۔ تو اب آسانی کے ساتھ ہم مسئلے کو 6 سے کریں گے۔ 6 سے جب مسئلے کو کریں گے تو 6 کا نصف کتنا ہے؟ 3 ہے، یہ شوہر کو ملیں گے۔ 6 کا جو نصف ہے وہ 3 شوہر کو ملیں گے۔ 6 کا ثلثان، 2 ثلث کیا ہے؟ وہ 4 ہیں، یعنی 6 کے اگر 3 حصے ہم کرتے ہیں تو ایک حصہ 2 کا بنتا ہے، تو ثلثان ہو گئے 4، یہ 2 عینی بہنوں کو ملے۔ اور 6 کا سدس، چھٹا حصہ کیا ہے؟ وہ 1 ہے، وہ ماں کو ملے گا۔ اور 6 کا ثلث 1/3 کیا ہے؟ وہ 2 ہے، وہ اخیافی بھائیوں کو ملیں گے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جب ہم نے حصے دیے ہیں تو عدد السہام میں اضافہ ہو گیا، عدد السہام میں اضافہ ہو گیا۔ مسئلہ 6 سے ہے لیکن عدد السہام اس سے بڑھ گئے، تو اس لیے یہ 10 سے اول ہو جائے گا۔ تو 6 سے کرنے کے بجائے ہم اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو اس جائیداد کے 10 حصے کریں گے، اس مال کے 10 حصے کر اسی حساب سے تقسیم کر دیں گے۔ شوہر کو 3 حصے، عینی بہنوں کو جو ہے 4 حصے، ماں کو 1 حصہ، اخیافی بھائیوں کو 2 حصے۔ واضح ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی شیخ جو نیا نمبر آئے گا اسی کو مسئلہ بنا دیں گے، اسی کو مسئلہ بنا لیں گے، وہ اول کے طور پر ہو جائے گا وہ مسئلہ۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبْعِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَهِيَ مِنْ 12 وَتَعُولُ إِلَى 17۔ اور اگر ربع ان تینوں کے ساتھ ہو، پہلے مسئلے میں جو ہے نصف تھا، یہ 3 عدد کے ساتھ، 3 حصوں کے ساتھ، اگر ان کے ساتھ ربع ہو، یعنی ربع کے ساتھ اگر ثلث یا ثلثان یا سدس ہو تو مسئلہ 12 سے ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس مسئلے میں جو اصحاب فروض ہیں اس میں کسی کو ربع ملا ہے اور اس کے ساتھ ثلث
सुलुसान या सुदुस है, तो ऐसी सूरत में हम खुद बखुद मसले को 12 से हल कर लेंगे, हमको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, ये उसूल हमारे पास है, उस उसूल को हम याद रखना जरूरी है। इस उसूल को हम याद रखेंगे तो उस मसले को 2 से 3 से 4 से कितने से करेंगे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम देखेंगे कि रुबो के साथ इन 3 में से कोई है तो हम लोग जो है मसले को 12 से करेंगे और वो 17 से औल हो जाएगा। अगर रुबो इन तीनों यानी सुदुस, सुलुस या सुलुसान के साथ जमा हो तो मसला 12 से होगा और 17 से औल होगा। मसलन अगर वारिसीन में 3 बीवियां, 2 जद्दा, 4 अखियाफी बहनें और 8 ऐनी बहनें हैं, ऐनी बहनें हैं, तो यहाँ आप देखिए उस मसले को जो यहाँ हल किए हैं उस पर आप गौर कीजिए। 3 बीवियां हैं, 2 जद्दा हैं, 4 अखियाफी बहनें हैं, 8 ऐनी बहनें हैं। तादाद कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि उनका हिस्सा उतना ही है, बस मसले को अलग अलग अदद से हल करने में क्या है, जहन हमारा खुलता है। तो 3 बीवियां हैं, उनका हिस्सा जो है रुबो है, हालांकि अगर वो एक भी होती तो उनको कितने मिलते, रुबो ही मिलता उनको इस मसले में क्योंकि औलाद नहीं है। तो 3 बीवियां हैं, उनको रुबो मिलेगा, उनके दरमियान इसको वो बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा, जो रुबो मिलेगा वो उनके दरमियान बराबर तकसीम होगा। 2 जद्दा हैं, उनका हिस्सा सुदूस है, वो एक भी होंगे तो उनको सुदूस ही मिलेगा, लेकिन इस मसले में 2 रखे हैं ताकि हमारा जहन जरा सा खुल जाए अलग अलग मसाइल को हल कर कर, तो इनको सुदूस मिलेगा और वो उनके दरमियान तकसीम हो जाएगा। 4 अखियाफी बहनें हैं, उनको सुलूस मिलेगा, जब 2 से वो बढ़कर होंगे तो उनका हिस्सा सुलूस हो जाता है। 8 अहनी बहनें हैं, जब 2 से वो बढ़कर होती है तो उनका हिस्सा सुलूसान हो जाता है। तो बीवियों का हिस्सा है रुबो, जद्दा का हिस्सा है सुदुस, अखियाफी बहनों का हिस्सा है सुलूस और ऐनी बहनों का हिस्सा है सुलूसान। तो हम देख रहे हैं कि रुबो, सुदुस, सुलूस और सुलूसान से मिला हुआ है, तो हम मसला सिर्फ 12 से करेंगे। जब 12 से मसला करेंगे तो 12 का रुबो हो जाएंगे 3 हिस्से और 12 का सुदुस हो जाएंगे 2 हिस्से और 12 का सुलूस हो जाएगा 4 हिस्से और 12 का सुलूसान हो जाएंगे 8 हिस्से। तो हिस्सों को हम जमा करते हैं तो उनकी तादाद जो है 16 हो जाती है। तो जब हमने 12 से मसले को किया तो वो मसला चूंकि अस्हाब फुरूज ज्यादा हैं तो सिहाम जो है बढ़ गए और इस लिहाज से वो खुद ब खुद 17 से औल हो गया। तो उस सूरत में हम इस माल के 12 हिस्सों के बजाय 17 हिस्से कर इसी तादाद में उनको तकसीम कर देंगे। बीवियों को 3 हिस्से देंगे, जद्दा को 2 हिस्से देंगे, अखियाफी बहनों को 4 हिस्से देंगे और ऐनी बहनों को 8 हिस्से देंगे। इसी हिसाब से इसको तकसीम कर देंगे। उसके बाद कहते हैं वो इनका न मासूमुनी सुदुसुन औ सुदुसानी फहिय मिन 24 व तऊलु इला 27। और अगर सुमुन के साथ सुदूस या सुलुसान हो, सुमुन के साथ सुदूस या सुलुसान हो तो वो 24 से होगा और वो 27 से और हो जाएगा। और अगर सुमुन के साथ सुदूस या सुलुसान हो, हमको बस मसले में ये देखना है कि अस्हाब फुरूज में कोई सुमन वाले हैं और कोई सुदूस और सुलुसान वाले हैं। तो जैसे ये जमा हो जाएंगे तो हम मसला 24 से करेंगे, उस सूरत में खुद ब खुद हम 24 से करेंगे तो मसला हल हो जाएगा और वो 27 से औल होगा। सुमुन के सुदूस के साथ होने की मिसाल, सुमुन जो है सुदूस के साथ जमा हो या सुमुन सुलुसान के साथ जमा हो, मसला जो है 24 से करेंगे। तो सुमुन के सुदूस के साथ जमा होने की मिसाल बीवी, माँ और बेटा। वारिसों में बीवी है, माँ है और बेटा है, तो जाहिर है कि बीवी को सुमुन मिलेगा चूंकि बेटा है और माँ को सुदूस मिलेगा चूंकि बेटा है और बेटा आसबा होगा। तो सुमुन चूंकि सुदूस के साथ जमा है इसलिए हम मसला आसानी से 24 से ही करेंगे। तो 24 का सुमुन कितना हो गया, 3 हो गया। 24 का 8वां हिस्सा 3 हिस्से हो गए, ये बीवी को मिल गए। और 24 का सुदूस ये जो 4 हिस्से हो गए, ये माँ को मिल गए। तो 24 में से 4 और 3 7 हिस्से निकल गए तो 17 हिस्से बच गए और ये बेटे को बतौर असबा मिलेंगे। तो सुमुन अगर सुदूस के साथ जमा हो तो हम मसले को 24 से करेंगे और 24 के हिसाब से जो अस्हाब फुरूज है उनको उनका फर्ज हिस्सा दे देंगे, जो बचेगा वो असबा ले लेगा। तो इस मसले में सुमुन सुदूस के साथ जमा था। अब नीचे वो मसला है जिसमें सुमुन सुलुस के साथ जमा है। वारिसों में बीवी है, 2 बेटियां हैं और चचा है। बीवी है, 2 बेटियां हैं, बीवी को सुमुन मिला क्योंकि बेटियां मौजूद हैं और बेटियां चूंकि 2 हैं इसलिए उनको सुलुसान मिला
اور چچا اسبا ہوتے ہیں. تو اب ہم یہاں دیکھیں گے مسئلے کو حل کرتے وقت کہ سمون ثلثان کے ساتھ ہے. تو ایسی صورت میں ہم مسئلے کو 24 سے کریں گے. جب مسئلے کو ہم 24 سے کریں گے تو 24 کا سمن 3 حصے ہو گئے، یہ بیوی کو دیں گے. اور 24 کا ثلثان، 24 کا ثلثان، ثلث 8 ہوتا ہے تو ثلثان ظاہر ہے کہ 16 ہو گئے. تو یہ حصے ہم جو ہے بیٹی کو دے دیں گے، جو باقی حصے بیٹیوں کو دے دیں گے. جو باقی حصے بچیں گے وہ چچا کو بطور اسبا دے دیں گے. تو اس میں اول نہیں ہوا، اس میں اول نہیں ہوا. اول بھی اس میں آتا ہے اور اس کی مثال نیچے ہے، دیکھیے 27 سے اول ہونے کی مثال. پہلے جو مسائل ہیں وہ 24 کے ساتھ پوری طرح تقسیم ہو گیا، اور اصل یہی ہے کہ وہ پوری طرح تقسیم ہو جاتا ہے. 27 سے اول ہونے کی مثال، وارثوں میں بیوی، ماں، باپ، 2 بیٹیاں موجود ہیں. بیوی موجود ہے وارثوں میں، تو چونکہ بیٹیاں ہیں اس لیے بیوی کا حصہ ہو گیا ثمن، ماں کا حصہ ہو گیا سدس، باپ کا بھی حصہ ہو گیا سدس، اور بیٹیوں کا حصہ ہو گیا ثلثان. تو اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ثمن کے ساتھ جو ہے سدس اور ثلثان جمع ہے. تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ثمن کے ساتھ سدس یا ثلثان ہوں گے تو ہم مسئلہ 24 سے کریں گے. تو اس مسئلے کو ہم 24 سے کریں گے. جب مسئلے کو 24 سے کرتے ہیں تو 24 کا ثمن ہوتا ہے 3، وہ ہم نے بیوی کو دے دیا. اور 24 کا سدس ہوتا ہے 4، اور یہ ہم نے ماں کو دے دیا. پھر 4 حصے 24 کا سدس یہ باپ کو ہم نے دے دیا. اور یہ ثلثان جو ہیں 24 کے وہ 16 ہوتے ہیں، وہ بیٹیوں کو دے دیے گئے. تو جب ہم حصوں کو جمع کرتے ہیں تو پھر وہ 27 سے اور ہو گئے ہوتے ہیں. جب ہم ان کے سہام کو جمع کرتے ہیں تو ان کے سہام جو ہے وہ ان کے عدد کے اعتبار سے بڑھ گئے ہیں. لہٰذا مسئلہ تھا 24 سے لیکن وہ 27 پر اول ہو گیا. تو یہ اصول ہیں مسائل کے، اتنے ہی اصول ہیں. مسائل کے جو اصول آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، آپ انہی اصول سے ان مسائل کو حل کریں گے. یا تو آپ اس مسئلے کو آپ 2 سے حل کریں گے، یا 3 سے حل کریں گے، یا 4 سے حل کریں گے، یا 6 سے حل کریں گے، اور اس میں کوئی اول نہیں آئے گا. یا پھر 8 سے حل کریں گے، 12 سے حل کریں گے، 24 سے حل کریں گے. 8 سے حل کریں گے تو اس میں بھی اول آئے گا، اور 12 سے حل کریں گے تو اس میں بھی اول آ سکتا ہے، 24 سے حل کریں گے تو اس میں بھی اول آ سکتا ہے. تو ان 7 عدد سے ہی ہم مسئلے کو حل کریں گے. البتہ دادا وغیرہ کے جو مسائل ہم پڑھ چکے ہیں اس میں اس کے علاوہ ہیں، اور وہ مختلف سی ہیں. یہ اصول متفق علیہ علماء کے پاس، یہ جو اصول ہیں علماء کے پاس متفق علیہ اصول ہیں، اور ان اصولوں کے اعتبار سے ہم ان کو تقسیم کریں گے. ان میں پھر کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ان اصولوں کے ساتھ تقسیم کرنے کی صورت میں. تو اس کو ہم پڑھیں گے بابو تصحیح المسائل. آگے ایک باب آئے گا، بابو تصحیح المسائل، مسائل کو صحیح کرنے کا باب. تو اس باب میں جو ہے اس کی مزید وضاحت آ جائے گی آگے کے مسائل میں. لیکن فی الحال ہم کو جو ہے یہ اصول یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ تقسیم میں آسانی ہو، اور پھر اس عدد سے ہم تقسیم کر صحیح طور پر حصے والوں کو ان کے حصے ان کے درمیان تقسیم کر سکیں. یہاں ہم رکتے ہیں.